وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 اور 100 اور آیت نمبر 101، تین آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح آیات، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے بہا ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ، او کلما عاہدوا کیا جب بھی عہدوا یہ عہد کرتے ہیں، عہدن کوئی بھی عہد نبذہ اس کو پھینک لیتے ہیں، فریق منہم ایک فریق ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، عقیدہ نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تورات کی، نبذا تو پھینک لیتے ہیں، فریق ایک گروہ ان میں سے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے تورات والے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب وراء ظہورہم ان کے پشت کے پیچھے پھینک لیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے بھی نہیں، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس کو بالکل جانتے بھی نہیں۔ یہاں پہ اللہ جل شان ذات عالی نے قاعدہ فرمایا، ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اے میرے نبی آپ کی طرف ہم نے روشن دلائل واضح آیات نازل فرمائے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور انکار نہیں کرتے ان آیات واضح دلائل سے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ مگر فاسق لوگ۔ فاسق کون ہیں؟ سورۃ بقرہ دوسرے رکوع میں بلکہ تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وہ یہود و نصارہ۔ اللہ نے ان کے ساتھ ان کی کتابوں میں عہد کیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے یہی علامات ہوں گی، ان کتابوں میں علامات ذکر تھے، ان علامات والے نبی آئیں گے، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، میری طرف متوجہ۔ تو انہوں نے فسق و فجور کر دیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ينقضون عہد اللہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یہود و نصارہ۔ اللہ نے مجرموں کافروں کو بھی فاسق کہا ہے، اللہ نے منافقوں کو بھی فاسق کہا ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ ابھی جو ہم نے پڑھی الحمدللہ، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان کو عذاب دیں گے، کافروں کے لیے۔ تو کافروں کو بھی اللہ نے فاسق کہا ہے جو انکار کرنے والے ہیں، مجرمین کو، کافروں کو، منافق کو بھی اللہ نے فاسق کہا ہے، اور یہود و نصارہ بھی فاسق تھے۔ خروج عن طاعت اللہ جو لغت میں اس کا معنی ہے کہ جو اللہ کی طاعت سے اخراج کرتا ہے، نکلتا ہے، وہ فاسق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خاسرون، یہ جو فاسق لوگ ہیں، نقصان میں ہے، تاوان میں ہے، نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے، نہ آخرت کے منازل میں۔ اور یہ فسق و فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیک آیات بینات، ہم نے آپ کی طرف آیات بینات واضح دلائل آیات نازل فرمائے، وما یکفر بہا الا الفاسقون، فسق و فجور والے نافرمان کافر منافق اس کا انکار کریں گے اور کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اب انکار دو طرح کا ہے، ایک انکار عقیدتاً ہے، اعتقاد کا، وہ بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں، ایک انکار یہ ہے کہ عملاً ہے۔ اب یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے اور مانتے بھی تھے دل سے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ مانتے کیا مطلب یہ، ان کو پتہ تھا کہ حق برحق نبی ہیں، اور تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو کہتے بھائی یہ صحیح نبی ہے، لیکن خود وہ پیچھے ہٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وانتم تتلون الکتاب، اللہ فرماتے تم تو کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اور تم جو ہے انجیل پڑھتے ہو، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، خود پیچھے ہٹتے ہو۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے عمل نہیں کرتے تھے، مانتے یعنی دل میں اعتقاد رکھتے تھے کہ واقعی صحیح برحق نبی ہے، اور جو ہے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے، اللہ نے ان کو فرمایا، پہلے اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم مانو اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، ان لوگوں سے امیدیں نہ رکھو جو تمہیں انکار پر جو ہے، یعنی اگر تم اقرار کرو گے تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری قوم جو ہے، اگر آپ پہلے ان سے پوچھ لے کہ میں کس طرح ہوں تو وہ میری یعنی تعریف کریں گے، اگر آپ کہہ دیں کہ وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چلے پھر وہ انکار کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام کے بارے کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا سیدنا و ابن سیدنا، وہ تو ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم میں سے اچھا آدمی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، شہادت کا کلمہ پڑھے، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا شہادت کا تو پھر فرمایا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، ہم سب میں سب سے زیادہ برا ہے اور جھوٹا ہے، بالکل جو ہے یعنی آج بات عہد کرتے، اگلے دن جو ہے وہ کیا کرتے، توڑ دیتے۔ یہ ان کا رویہ تھا اور جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بہا الا الفاسقون، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کیے ہیں، اور فسق کرنے والے، فسق و فجور والے نافرمان لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگلی بات، جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مسلمان جب اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہاں جی، اور اللہ کے نبی کو برحق مانتے ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں جو ہے امام الانبیاء اپنے نبی کی جو ہے محبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایمان کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کے حضور کے محبت اس کے دل میں ہے، لیکن اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ ناراض، یہ یہودی و نصارہ والی بات ہے۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے، اور جب جو ہے فوت ہو جاتے تھے اور کو جو ہے قبر بناتے تھے تو سجدہ بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ کے طریقے۔ اگلی بات، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ تورات جو ہے، تورات کی کتاب حریر اور دباج، ریشم کی دو قسمیں، باریک ریشم اور موٹا ریشم، حریر و دباج میں جو ہے اس کو غلاف بناتے تھے تورات کا، اور مطلع اور مزین کرتے تھے اور ادب کرتے تھے۔ جی، جیسے ادب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تورات ہو، انجیل ہو، ساری کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، وہ اتنا ادب کرتے تھے لیکن تورات پہ عمل نہیں کرتے۔ مسلمان کی یہ مثال ہے، قرآن پاک کی ہم ادب اللہ کے ولیوں کا اور اللہ کے کلام کا یہ ضروری ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کی تقوی ہے، دلوں کی تقوی اللہ نے کہا ہے، ادب۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تعظیم کریں، چومیں، سینے سے ملائیں، آگے عمل نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں؟
ہمارا نظام جو ہے اسلامی ہے غیر شرعی ہے؟ میراث کے احکام میں کوئی اپنی بیٹیوں کو حقوق دیتا ہے؟ بیٹوں کی ڈر سے زندگی میں پہلے سے بیٹوں کو حصہ دے دیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ خدا کی قسم ہم اللہ کے کلام پر جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ وقال رسول یا قوم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن یہ جو ہے انتہائی افسوس والی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی اللہ کے کلام کو حوالہ دے کر ہمارے اوپر رپورٹ کر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور کہ یا اللہ میری کون میرا کلام چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ہم شادی حالوں کو تو سجاتے ہیں اور غیر شرعی کام کرتے ہیں، گانے بجانے، اور حضور فرمایا اللہ نے مجھے بمحق المحاذف، گانا بجانے ان چیزوں کے ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم بازاروں کو سجاتے ہیں، شادی حالوں کو سجاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جو ہے اللہ کے کلام کی محبت ہے، عشق رسول ہے۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہود و نصارہ کی تابعداری ہے، یاد رکھنا، یہود و نصارہ کی تابعداری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت لتتبعن شبرا بشبر، یہود و نصارہ کی قدم بقدم تابعداری کرے گی۔ اس لیے یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کو معاف کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی سنت کی تابعداری کریں گے تو اللہ کے ہاں نجات ہوگی، اطاعت پہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف آیات بینات نازل کی، واضح روشن دلائل نازل کیے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اس پر جو ہے انکار وہ کرے گا جو کیا فاسق ہوگا، کوئی انکار نہیں کرے گا مگر کافر ہوگا، کوئی انکار نہیں کرے گا منافق ہوگا۔ فاسق کافر کو بھی اللہ نے فاسق ہے، منافق کو بھی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور اس پر ترک عمل وہ آدمی کرے گا الا الفاسقون، جو فاسق ہوگا، یہود و نصارہ کا تابعدار ہوگا، اللہ کے عہد کو توڑے گا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد نہیں کیا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور کلما عاہدوا عہدن، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم، تو ایک فریق ان میں سے یہ عہد توڑ دیتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ یہ یقین بھی نہیں کرتے، اللہ کے عہد کا یقین بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے۔ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے۔ آپ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، رزق کی تنگی اللہ دور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی ذکر العیش، زندگی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر نماز میں ہمارا یقین ہو کہ نماز میں زندگی کی تنگی دور ہوگی تو یہ ساری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں الجفاء کل الجفاء من سمع منادیا لا ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ۔ جفا ہے، جفا کیا مطلب؟ بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جو اللہ کا منادی مؤذن کی آواز سنے اور وہ مسجد کی طرف نہیں جائے، وہ جس جہاں بھی ہے، کاروبار میں ہے، گھر بار میں ہے، اور جو ہے اب پورے صبح سے شام تک وہ کام کرتا رہا، وہ تکتا نہیں ہے، گھر آ کر جو ہے وہ گھر مسجد میں نہیں آتا ہے، اس میں اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور بے وفائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، رسول سے کون مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے مصدق، اور یہ رسول ایسا رسول ہے جو تصدیق کرنے والا ہے لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ نبذ فریق منہم، تو ایک فریق نے کیا کر دیا؟ پش پش ڈال دیا، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے جن کو تورات دی گئی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اب اس سے بعض فرماتے ہیں قرآن پاک مراد ہے، بعض فرماتے ہیں تورات مراد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ تورات دیکھتے تھے، اگر قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو ہے حسد تھا، وہ نہیں مان